سمجھیے اور پھر خاموشی اختیار کر لیجئے۔ شاید اسی میں عافیت ہے۔ یہ دور پرفتن ہے، کیا بولیے؟ اگر کچھ سچ بولیں گے تو اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئوں کو برا لگے گا، عجیب لگے گا، تلخ لگے گا، ایک قہر لگے گا، اور پھر اس کے بدلے وہ آپ پر قہر برسانے کو ہوں گے۔ اس لیے اکثریت ایسی ہے جو خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہے۔ لیکن کیا کیجئے، کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک زندہ لاش بن چکے ہیں جو دیکھ سکتی ہے لیکن بول نہیں سکتی۔ یوں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہونے لگتی ہے اور اپنا آپ ناکارہ لگنے لگتا ہے۔ یہ کیسا نظام جمہوریت ہے؟ اگر اسے ہی جمہوریت کہتے ہیں تو آج سے 500 سال قبل یونان میں کلائتھنس جمہوریت کی بنیاد نہ رکھتا۔ اگر اسے معلوم پڑتا کہ جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ ایک بڑے شہر میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی میئر بننے کے دعوے کیے جاتے ہوں، اپنی حمایت سے انکار پہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہو، تو شاید وہ جمہوریت کی بجائے نازیزم کی بنیاد رکھتا۔ اگر کلائتھنس کو یہ معلوم پڑتا کہ جمہوری ملک میں پولیس کی وردی میں لوگ گرفتار کر کے لے جائیں اور عدالت میں گرفتاری سے انکاری ہو جائیں، تو شاید وہ جمہوریت کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کرتا۔ اگر یونان کے بادشاہ کو یہ معلوم ہوتا کہ جمہوریت کے نام لیوا اپنے ایک مخالف کو دبانے کے لیے 10 مخالفین کو ملا کر اکٹھے ہو جائیں گے، تو شاید وہ جمہوریت کی بنیاد رکھنے کی بجائے اپنی زندگی جنگلی حیات کو تیاگ دیتا۔ اگر جمہوریت کے خالق کو یہ معلوم ہوتا کہ اپنی منشا کے تحت انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا اور پھر اپنی ہی مرضی سے انتخابات کروانے کی رٹ لگانا جمہوریت کے برابر گردانا جائے گا، تو شاید وہ سیکولرزم کے رجحان کو فروغ دے رہا ہوتا۔ اگر کلائتھنس کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک دوسرے کو غدار، مکار اور عیار کہنے والے ایک موقع پر اکٹھے ہو کر نئی پارٹی بنا کر اسے جمہوریت کا حسن قرار دیں گے، تو شاید وہ جمہوریت کی بنیاد رکھنے کی بجائے مکارزم کی بنیاد رکھتا۔ افسوس ہوتا ہے کہ میرے ایک ملک میں کون سا نظام چل رہا ہے، میری چھوڑیے۔